ہمارا آج چوتھے جمعہ کی یہ نشست ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد شیخین یعنی ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کیا مقام اور مرتبہ تھا، یعنی ان کے زمانے میں حضرت عثمان کا کیا مقام تھا، کیا منزلت تھی، کیا قدر و قیمت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص اور معتمد علیہ تھے، اور آپ کی یہی حیثیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں برقرار رہی، باقی رہی۔ یہ بات بھی سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیک وقت نبی بھی تھی، بیک وقت وہ مسلمانوں کے بادشاہ بھی تھے، بیک وقت وہ سپہ سالار بھی تھے، بیک وقت وہ ایک سیاسی رہنما امت بھی تھے، یعنی تمام تر وہ چیزیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں جو ایک کامل شخصیت کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے انبیاء ہی کامل انسان ہیں، انبیاء کے علاوہ تو کوئی انسان کاملیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا بھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تو یہ تمام صفات اکٹھی تھیں، اور آگے مزید ان چیزوں کو تقسیم کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زمانہ صحابہ کا شروع ہوتا ہے، اور تین چیزیں انتظامیہ، فوج اور عدلیہ باقاعدہ طور پر یہ تین مستقل شعبے بن گئے، اور یقیناً صحابہ کرام میں عہدوں کی تقسیم کی ضرورت درپیش آئی، کیونکہ وہ تمام جامع الکمالات اور صفات ایک ہستی دنیا سے جا چکی۔ اب اس نظام اسلام کو جو سلطنت یا ریاست مدینہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے، اب اس کے انتظام و استحکام کی ضرورت ہے۔ تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت عمر نے بھی پھر یہی پالیسی اپنائی کہ صحابہ کرام میں جتنے بھی اہل و علم، فضل، اصحاب رائے، سنجیدہ بڑا اکابر صحابہ کا جو طبقہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابندی عائد کر دی کہ آپ مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، اور مدینہ سے باہر نہ جانے کی وجہ، روکنے کی وجہ یہی تھی کہ امت کے مسائل کو ان کی رائے لے کر، ان سے مشورہ کر کے پھر امت کے لیے اس مسئلے کا حل پیش کیا جائے۔ طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت و سیادت میں روانہ کرنے کا حکم جاری فرمایا اور تیار کیا تھا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خود نامزد فرمایا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت عمر کو مدینہ سے باہر جانے سے روک لیا۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل میں فرمایا کہ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیجیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام میں سے اہل رائے، اہل علم اور بڑے صحابہ کرام کی ایک مجلس شورا قائم فرمائی، جس مجلس شورا میں ابن سعد کے مطابق حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک فرمایا۔ تو ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی
یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ وہی تھا جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور قدر میں تھا، کیونکہ آپ حضرت عمر کی شورا کے بھی رکن تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شورا کے بھی رکن تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک وصف یہ تھا کہ ان میں نوش اور خوان کی قابلیت اعلیٰ سطح کی موجود تھی، یعنی یہ لکھائی بڑی اچھی کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ میر منشی یعنی کاتب بھی رہے، وہ جو کچھ لکھواتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے لکھواتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے جو وصیت نامہ یا پروانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تو وہ لکھنے والے بھی حضرت عثمان غنی ہیں، آگے میں اس کا تفصیلی ذکر کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مال جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے پچھلے جمعے سماعت فرمایا رسول اللہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وقف تھا، آپ کے سامنے کئی ہزاروں اونٹوں اور گھوڑوں کا تذکرہ آیا، مال اسباب غزوہ تبوک میں کتنا حضرت عثمان غنی نے دیا اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے دور میں بھی حضرت عثمان نے اپنا مال مسلمان اور اسلام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ایک کتاب ہے اسواق العرب فی الجاہلیت والاسلام، سعید الافغانی ہے، انہوں نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عہد صدیقی میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو ان دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تجارت کا ایک کارواں واپس آ رہا تھا۔ وہ کارواں میں بھائی 10 اونٹ ہیں، 20 ہے، 1000 ہے، 100 ہے، 2 ہے، معلوم نہیں، لیکن کارواں پورا ہے۔ اور جب واپس مدینہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے اور مسلمان قحط سالی کا شکار ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کا پورا قافلہ مسلمانوں کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں کہ اے خلیفۃ الرسول یہ تمام مال و اسباب مسلمان غریب مسکین محتاج فقیروں میں جمع تقسیم کر دیا جائے۔ تو بھائی جس طرح مال رسول اللہ کے دور میں اسلام پر لٹایا قربان کیا تو حضرت عثمان غنی کی یہ حیثیت حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کے دور میں بھی کیا تھی بھائی اسی طرح جاری اور ساری تھی۔ خلیفہ اول جانشین رسول سسر پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ایام چل رہے ہیں، جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی ہے اسی مرض میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین مقرر کرنے کا ارادہ کیا اور کچھ صحابہ سے مشورہ لیا حضرت عمر کے بارے میں کہ بھائی اگر حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے تو کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اسی طرح حضرت عثمان غنی سے بھی مشورہ لیا گیا۔ بھائی کیا کیا گیا؟ بولیے حضرت عثمان غنی سے کیا کیا گیا؟ مشورہ لیا گیا۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ ہم سب میں سے زیادہ اس معاملے سے باخبر ہیں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ فرمایا نہیں بھائی پھر بھی بتاؤ تو صحیح نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر عمر کا جو باطن ہے نا، باطن عمر کا جو اندر ہے نا اس کے باہر سے اچھا ہے، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے، اور بے شک ہم لوگوں میں عمر کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے عمر کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، کیوں؟ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت عثمان کی اور ابو بکر صدیق کی رائے ایک جیسی ہو جاتی تو ابو بکر بڑی خوشی کا اظہار کیا کرتے۔ اظہار تو بنتا بھی تھا نا جی، ایک جملہ کیا ہے تو توجہ ہے، بولو جی توجہ ہے۔ یاد آیا ہو میں نے ابتدائی جملوں میں کہا تھا کہ کوئی پوچھے عثمان کون ہے تو یہ کہہ کر آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ عثمان وہ ہے جس پر کالی کملی والا اعتماد کر کے سفیر بنا کر مکہ میں بھیج دے، اور کالی کملی والا اعتماد کرے تو ابو بکر اس کی رائے کے ساتھ اپنی رائے ملی ہوئی پا کر خوشی کا اظہار کیوں نہ کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر آپ لوگ حضرت عمر کی مخالفت کر دیتے تو میں آپ کی مخالفت نہ کرتا۔ پھر کچھ
لوگوں کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی کہ اے خلیفہ رسول یہ تو بڑے سخت ہیں، حضرت عمر بڑے سخت مزاج ہیں، شدت ہے ان کے مزاج میں۔ آخری ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگوں میں عمر کو خلیفہ جانشین بنا کر جا رہا ہوں، میرے رب نے کل مجھ سے پوچھا ابو بکر تو نے میرے پیغمبر کی امت کس کے حوالے کی تھی؟ تو میں کہوں گا میرے اللہ میری نظر میں تیرے پیغمبر کے صحابہ میں جو سب سے افضل تھا میں اس کے ہاتھ میں تیری امت کو دے کے آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانشینی کا پروانہ آخری مرض میں لکھوانا شروع کیا، لکھواتے گئے۔ جب خلیفہ کا نام لکھوانے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوگی اور وہ بے ہوش ہو۔ اب فراست عثمان رضی اللہ عنہ کا اندازہ یہاں سے لگائیے، عثمان نے کوئی صرف اپنی ہی جان قربان کر کے مدینے کے امن کو نہیں بچایا، ہر جگہ پر مدینے کے امن کے بارے میں سوچا ہے۔ ابو بکر نے نام نہیں لکھوایا، بے ہوشی طاری ہوگی، حضرت عثمان نے خود ہی حضرت عمر کا نام لکھ دیا تاکہ لوگوں میں یہ خط جب جائے وصیت نامہ جائے اگر نام نہ ہوا تو امت میں پھوٹ پڑ جائے گی، اختلاف پڑ جائے گا۔ ابو بکر صدیق کو پھر ہوش آ گیا، ہوش آنے کے بعد کہا وہ مسودہ جو میں لکھوا رہا تھا مجھے پڑھ کر سنائیے۔ حضرت عثمان غنی پڑھ کر سنانا شروع ہوئے، جب آخر میں پہنچے تو خلیفہ کی جگہ پر نام حضرت عمر کا لکھا پایا اور پڑھ کر سنایا تو ابو بکر کے بے ساختہ منہ سے الفاظ نکل گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا عثمان تو نے اس اندیشے سے کہ اگر اسی بے ہوشی میں مجھ پر موت طاری ہو جاتی ہے تو لوگوں میں اختلاف پڑ جائے گا اس لیے یہ کام کیا؟ فرمایا ہاں خلیفہ تو رسول اس لیے یہ کام فرمایا۔ حضرت عثمان کو حضرت بکر فرمانے لگے اب چلیے اب اس پروانے کا مجمع میں اعلان کرنے کا وقت آ چکا ہے اور یہ خط پڑھ کر بھی عثمان تو ہی سنائے گا۔ مجمع جمع ہوا، ابو بکر صدیق نے وہ حضرت عثمان نے لکھا ہوا مسودہ پڑھ کر سنایا۔ لوگوں نے کہا آمنا و صدقنا، ابو بکر نے عمر کو خلیفہ اور جانشین اگر تسلیم کر لیا ہے بنا دیا ہے تو ہمیں بھی یہ چیز منظور اور قبول ہے۔ ابو بکر کی بات تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کی بات ہے کہ ابو بکر جب بھی اللہ کے نبی جب بھی ذکر فرماتے ہیں تو ابو بکر فرماتے ہیں اور پھر ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر حضرت عمر کو بلایا، کچھ وصیتیں کی، سمجھایا، بتایا امت کے بارے میں۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت کہ آپ پر یہ دونوں خلفاء کا اعتماد تھا، حضرت ابو بکر کا بھی اور حضرت عمر کا بھی۔ اور حضرت عائشہ تو ایک اور بات فرماتی ہیں، توجہ ہے، فرماتی ہیں میرا باپ ابو بکر بیمار ہوئے تو اتنی عیادت کسی نے نہیں کی جتنی عیادت حضرت عثمان غنی نے کی، جتنی عیادت حضرت عثمان غنی نے کی ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی مجلس شورا بنی وہی برقرار رہی اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے بھائی برقرار رہے۔ بہرحال مقام وفات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بن گئے تو آپ نے ایک مقام سخت، یہ مدینہ کا ایک محلہ ہے، وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال بنایا ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، بیت المال۔ تو حضرت عمر کا ارادہ بنا کہ اس بیت المال کا جو ہے وہ معائنہ کیا جائے، تو اس وقت بھی حضرت عمر کے ساتھ جانے والے لوگوں میں حضرت عثمان تھے۔ کون تھے بھائی؟ حضرت عثمان تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا ذاتی کام کاج جو تھوڑا بہت کاروبار تھا وہ خلافت کی کاموں کی وجہ سے کیا ختم ہو گیا، کیونکہ آپ تو 24 گھنٹے اب خلافت کی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہیں، کہیں سے قافلہ آ رہا ہے، کہیں سے بیچنا ہے، کیا کبھی کس کا کام مسئلہ، تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اپنا کاروبار تو نہ رہا۔ تو پھر حضرت عثمان بھی تھے، پھر مشورہ طلب کیا گیا، تو حضرت عثمان کی طبیعت میں تو بڑی فیاضی تھی، سخی تھے، وہ تو بڑے سخی قسم کے اور کھلے دل کے انسان تھے۔ کہنے لگے حضرت عمر کو حضرت کھائیے اور کھلائیے، جو ضرورت پڑتی ہے مال غنیمت سے بیت المال سے لیجیے اور امت کو بھی دے دیجیے۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں امیر المومنین آپ صرف 2 وقت کا کھانا لیں، کیا کریں گے؟ بولو نا بھائی، ایک بات کہنے لگا ہوں، توجہ ہے۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ 2 وقت کا کھانا آپ لے لیا کریں۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، یہ جو کہتا ہے نا کوئی حضرت عمر اور علی کے درمیان دشمنی تھی،
ابو بکر کے درمیان دشمنی تھی اسے دکھاؤ. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عمر نے کسی کی رائے کو قبول نہیں کیا. اس دن حضرت عمر نے اپنی ذات کے بارے میں اگر رائے قبول کی ہے تو وہ صرف حضرت علی کی قبول کی ہے کہ علی کی رائے ٹھیک ہے کہ میں 2 وقت کا کھانا مال غنیمت سے لیا کروں, بیت المال سے لیا. یہ محبتیں تھی یا دشمنی تھی بھائی؟ بولو نا یار, یہ محبت تھی کہ دشمنی تھی؟ محبت تھی, پیار تھا, تعلقات تھے, ایک دوسرے کی بات کو لینا تھا, قبول کرنا تھا. تو حضرت عمر نے حضرت علی کی بات کو لے لیا کہ 2 وقت کی روٹی بیت المال سے انتظام کر لیا جائے گا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات زیادہ ہو گئی. ہاں جی, زمینیں بھی کچھ آ گئیں, اور پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا جس علاقے کو مسلمان صحابہ یا فوجی سمجھیں, جو اس وقت جو تھے صحابہ ہی تھے, وہ فتح کرتے تھے تو وہ ان کی ملکیت ہوتا تھا. حضرت عمر نے آنے والی نسل کی بقا کے لیے اور غیر معمولی وسعت کے مد نظر رکھتا ہوا پھر صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ حضرت میں کیا کروں ان زمینوں کے بارے میں, جو فتوحات ہمیں مفتوحہ زمینیں مل رہی ہیں. تو بعض صحابہ نے تو رائے دی کہ یہ جن بہادروں کی تلواروں کے بدلے میں یہ زمینیں فتح ہوتی ہیں انہی کو دی جائیں. لیکن حضرت علی اور حضرت عثمان نے کہا, حضرت عمر سے فرمایا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ان زمینوں کو حکومت کی ملکیت میں لے کر وہاں کے باشندوں کے قبضے میں دے دی جائے تاکہ آئندہ نسل کے لیے بھی بقا ہو سکے. تو حضرت عمر نے اسی پر عمل کیا اور فرمایا میری رائے بھی یہی ہے کہ یہ زمینیں جو ہم فتح کریں گے یہ کیا ہو, حکومت کی ملکیت میں ہونی چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اعتماد کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا زمانہ ہے خلفائے راشدین, یعنی کہ 2 خلیفہ راشد جو ہمارے شیخین حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں کیا مقام تھا. اب یہاں سے اندازہ لگا دیجیے کہ 21 ہجری میں یزدگرد ایران کا یہ آدمی تھا, اس نے 1.5 لاکھ فوج کا دستہ تیار کر لیا. کتنا بھائی؟ 1.5 لاکھ فوج کا دستہ تیار کر لیا کہ ہم اکٹھے جائیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. حضرت عمر کو پتہ چلا, حضرت عمر نے اعلان کیا, لوگ جمع ہوئے. حضرت عمر نے پوری صورتحال رکھی اور فرمایا کہ بھائی بتاؤ, میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں بھی ایک نہاوند, اس کو جنگ نہاوند بھی کہا جاتا ہے, نہاوند ایک مقام ہے بصرہ اور کوفہ کے درمیان, اور یہ اس وقت فوجی مرکز تھا بصرہ اور کوفہ, کہ میں اپنے ساتھیوں کو مدینہ سے لے کر وہاں جا کر پڑاؤ کر لوں اور نہاوند کے اندر جب ہماری فوج لڑے تو ان کی مدد کروں. تو حضرت عثمان حضرت علی دونوں آئے, فرمایا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کو مدینہ سے باہر نہیں جانا چاہیے, ہماری رائے ہے کہ آپ کو مدینہ سے باہر نہیں جانا چاہیے. تو حضرت عمر نے دونوں کی رائے کو لیا اور آپ خود مدینہ میں رہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج جو اس طرف ایرانیوں کی طرف کیا کر دی, بھیج دی. بہرحال اور حضرت ابو بکر کو بھی اتنا اعتماد, اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو بھی حضرت عثمان پر اعتماد. جب معراج کا مسئلہ آیا تو بخاری میں کتاب الفرائض میں ہے کہ حضرت ازواج مطہرات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ ہماری وراثت کا مسئلہ ابو بکر صدیق کے پاس لے جائیں, کہ ہماری وراثت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے تو وہ ہمیں تقسیم کر کے دیا جائے. تو مسئلے کا معلوم نہیں تھا, ابو بکر صدیق نے جواب دے دیا, سب کو بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر کی جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے, میراث نہیں ہو جاتی. بہرحال پھر کبھی اس عنوان پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ازواج مطہرات کو مکہ حج کی طرف بھیجا, حج کے لیے بھیجا حضرت عمر نے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے ساتھ, ان کی بیویوں کے ساتھ راستے میں بھیجنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمایا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمایا کہ ازواج مطہرات کے قافلے کے ساتھ آپ لوگ جاؤ گے تاکہ یہ ازواج مطہرات ہماری مائیں حج کر کے واپس آ جائیں. تو بھائی ہمارے جمعے کے آج کا خلاصہ گفتگو یہ ہو گیا کہ بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو بکر حضرت عمر کا بھی کیا تھا, ویسے ہی اعتماد تھا, اور اسی طرح ان کا مقام اور مرتبہ ان کی خلافت میں بھی تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اتنی بات سمجھ آ گئی جی. اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے میں حضرت عثمان کی خلافت اور ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.